پنڈال کے باہر لوگ بڑے بڑے جھنڈے لے کے لہرا رہے ہیں. یہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک احسن اقبال اور شاہد عباسی تقریر کریں گے وہ اندر نہیں آئیں گے. میری بات نہیں سننا چاہ رہے شاید, لیکن ان کو بولو اندر آ جائیں. وہ اندر ہے؟ اچھا اتنا بڑا ہو گیا ہے, ماشاءاللہ. میں ابھی مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے علی اکبر گجر کو کہ اس نے اتنا اچھا اہتمام کرا ہے یہاں پر. میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں ناصر محمود کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سردار نذیر کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سید اللہ آفریدی کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں رانا وارث کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حاجی سوالین تنولی کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں خواجہ شعیب کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں راجہ سعید کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سلطان بہادر کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نثار شاہ کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں امین مانا کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فیروز خان کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں منور رضا کو, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ملک تاج کو اور جتنے بھائیوں نے میرے کام کیا. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں محسن جاوید صاحب کو اور علی عاشق گجر کو اور ظہیر عباسی کو اور خواجہ سلمان کو کہ آپ, اور یہ میں نے چند لوگوں کے نام لیے, اور شرافت آقا خیل کو اور رحیم سواتی کو کہ آپ لوگ, اور میری بہن بملا روز مری کو. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کھیل داس کوہستانی کا, خالد شیخ کا, راجہ انصاری کا, اور ایم ایس ایف کے لڑکے یاسر کا, ریحان کا, دیگر لوگوں کا کہ آپ سبوں نے بڑی محنت کری ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ الحمدللہ, میرے اللہ کرے گا تو میرے قائد جو ہیں یہ کہیں گے کہ جو یہ لوگ سوچ رہے تھے اس سے شاید تھوڑے سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں. تو یہ آج نواز شریف کی یہ مہم شروع ہو رہی ہے, نواز شریف کی یہ مہم شروع ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مہم کو کراچی سے آغاز کریں گے. مجھے پتا ہے کہ کراچی جو ہے اکیلا حکومتیں بنا نہیں سکتا, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی اکیلا حکومتیں گرا سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج کے دن سے, آج اس پیر کے دن سے ہم شروع کریں گے. اسی دن کو, اسی کالے دن کے اندر پاکستان میں جمہوریت میں شب خون مارا گیا تھا, پاکستان کے آئین پہ شب خون مارا گیا تھا. آج اسی دن سے ہم افتتاح کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس ملک میں حقیقی جمہوریت لے کے آئیں گے. میں حسین چانیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بہت زور سے نعرے لگا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک قصہ بتا دوں, اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ابھی میں بڑے بھائی والی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. کچھ دنوں پہلے میں ٹی وی پہ گیا تھا, میرے ساتھ شبلی فراز صاحب تھے. وہ بیچارے میرا دوست ہے, اس کے والد کی شاعری کے خلاف جا رہا ہے آج کل, لیکن بہرحال تو وہ شبلی فراز میرے سے بات کر رہا تھا, تو شبلی فراز کی نمائندگی کر لی میرے دوست کاشف عباسی نے, اور اس نے مجھے کہا کہ مفتاح صاحب نے قرض لے لیا, اور اتنا قرض لے لیا کہ جب باپ چلا گیا اور بڑا بھائی آیا ہے تو ملک کے اندر پریشانی آ گئی, گھر میں پریشانی آ گئی, بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, کھانے کو نہیں ہیں. تو میں نے پھر اس کو ایگزامپل دی. میں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے. میں نے کہا کہ وہ جو باپ تھا اس کو پکڑ کے آپ نے جیل میں بند کر دیا, ایک بہن کو بھی جیل میں بند کر دیا, اور آپ کہتے رہے کہ باپ نے قرض بہت لیا. لیکن جب پتہ چلی کہ باپ نے جو قرض لیا تھا اس میں بکی, حلوانی, بہادر شاہ اور بلوکی کے پاور پلانٹس لگائے تھے. باپ نے جو قرض لیا تھا اس میں ہب کے اندر 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگایا تھا. باپ نے جو قرض لیا تھا اس میں کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بنایا تھا. باپ نے جو قرض لیا اس میں لیاری ایکسپریس وے بنایا تھا. باپ نے جو قرض لیا اس نے کراچی کے اندر گرین لائن بنائی تھی جو یہ پی ٹی آئی کے نالائکوں نے ابھی تک نہیں چلائی ہے. باپ نے جو قرض لیا اس نے کراچی کے اندر K4 واٹر کے 12.5 ارب روپے دیے. احسن اقبال صاحب یہاں بیٹھے, انہوں نے یہ پیسے دیے, ابھی تک انہوں نے ختم نہیں کری ہے. باپ نے جو قرض لیا اس سے پورے ملکوں میں یونیورسٹیز بنائی ہیں, اسکولیں بنائی ہیں. باپ نے جو قرض لیا اس کے اندر پورے ملکوں کے اندر تعلیم عام کری ہے. پورے پنجاب میں جہاں ہماری مسلم لیگ کی حکومت تھی ادویات فری دی ہیں. باپ نے جو قرض لیا اس نے پنجاب میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا. باپ نے جو قرض لیا اس نے پورے پاکستان میں روڈوں کا جال بچھا لیا, گوادر ایکسپریس وے بنا لیا. باپ نے جو قرض لیا اس نے گوادر کا ایئرپورٹ بنا لیا. باپ نے جو قرض لیا اس نے گوادر سے لے کر
کوئٹہ تک ہائی وے بنا لیا، اس نے حیدرآباد سے لے کر، اس نے سکھر سے لے کر ملتان تک ہائی وے بنا دیا، اس نے ملتان سے لے کر لاہور تک ہائی وے بنا دیا۔ باپ نے جو قرض لیا اس نے اس ملک کے بچوں کو پڑھایا ہے، باپ نے جو قرض لیا اس نے اس ملک کے غریبوں کو خدمت کری ہے، باپ نے جو قرض لیا اس نے اس ملکوں کے ضعیفوں کو دوائی دی ہے۔ اب یہ آ گیا ہے بیٹا جو کہ کرکٹ کھیلتا تھا، نکما بیٹا تھا، کوئی کام نہیں تھا۔ اب یہ جو نکما بیٹا ہے، باپ نے جو 5 سال میں تعمیر کرنے کے لیے جو رقم جمع کری تھی اس سے 2 سال سے زیادہ اس نے فضول خرچ کر دیا ہے۔ 2 سال کے اندر وہ فضول خرچ کر دیا ہے، ایک اسکول نہیں بنائی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کی آج اسکولیں کم ہو گئی، بچوں کو اس نے اسکول سے نکال دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوائی فری دی، اس کا کیا مطلب ہے کہ آج غریب لوگوں کو جو دوائی دیتے تھے وہ دوائی نہیں دے رہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے والدین کو اس نے ادویات سے ہٹا دیا۔ اب یہ کیسا آدمی ہے؟ آپ سوچیں یہ کیسا آدمی ہے جو بولتا ہے میں خرچہ بچا دیا، میں نے بچے کو اسکول سے نکال دیا، میں نے خرچہ بچا دیا، میری ماں بھٹی تھی اس کو میں دوائی نہیں دے رہا ہوں۔ یار انسان کون ہے کہ اپنی بوڑھی ماں کو دوائی نہیں دے رہا، اپنے باپ کو دوائی نہیں دے رہا، اپنے بچے کو اسکول نکال دی، بولتا ہے میں خرچہ بچا رہا ہوں۔ اور خرچہ کیا بچایا ہے؟ بولتا تھا میں کمرشل جہاز میں جاؤں گا، اب ہر جگہ اپنے جہاز میں جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتا ہے، آج کل میں نے سنا ہالینڈ کے پرائم منسٹر نے ہیلی کاپٹر پہ جانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ وہ نالائق بھائی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑوائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سگا بھائی بھی نہیں ہے، پیچھے سے وہ بھی غلط ہے، یہ نہیں یہ نہ بولو، یہ پیچھے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے جو ووٹ کی پرچی لے کے آیا ہے، جو برتھ سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے، وہ جعلی ہے۔ یہ سیریسلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس ملک کے اوپر، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں یہ ایمان سے کہہ رہا ہوں، اس ملک کے اوپر اگر ہم کسی ایسے آدمی کو بٹھا دیں جس کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جس کو پاکستان کو تباہ کرنا ہوتا، تو وہ بھی یہی 2 سال میں کرتا جو عمران خان نے کرا۔ اب میں آپ لوگوں کا بہت امتحان لے چکا ہوں اور بہت وقت لے چکا ہوں، اس لیے میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرا بھائی، چھوٹا بھائی میرا سلمان خان یہاں پہ نہیں آ سکا، کراچی ڈویژن کا ہمارا صدر، کیونکہ اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی، بیچارے کو ڈینگو ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی جلدی سے صحت عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ میرے بڑے بھائی سلیم ضیاء صاحب کو اللہ ان کو بھی جلدی سے صحت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں چودھری نواز اولک کو کہ وہ دیر سے آئے، 9 بجے پہنچے ہیں مغرب کی نماز کی جگہ پہ، لیکن بہرحال چلیں، دیر آئے درست آئے۔ شکریہ نواز اولک صاحب آپ کے آنے کا۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے ہیں اور ہمارے لیڈروں کی عزت افزائی کریں گے اور ان کی بات سنیں گے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں 244 میں بھی جاتا رہتا ہوں، یہاں پہ بھی انشاءاللہ 250 میں بھی اور بھی آئیں گے ہم لوگ۔ علی اکبر بھی میرے ساتھ آئے گا، سعید اللہ بھی آئے گا، دوسرے رانا وارث بھی آئے گا، حبیب رحمان بھی آئے گا، یہاں پہ بھی آتے رہیں گے۔ ہم 249 میں بھی جاتے رہتے ہیں، حاجی سوالین کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، ہم خواجہ شعیب کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، ہم ہر جگہ پہ جاتے رہتے ہیں۔ ہم نے ناظم آباد میں بڑا جلسہ کیا ہے، اب ہم لیاری کے اندر انشاءاللہ جلسہ کریں گے۔ لیاری میں یہ حسین جانیہ نے ہاں بولا ہے، ہم لیاری میں جلسہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مسلم لیگ والے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آج بھی ساتھ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یو سی کے اندر بھی ووٹ لیں گے۔ آپ کو یو سی کے چیئرمین بھی ہم انشاءاللہ، ہم کماڑی بھی جیت کے آئیں گے، لیاری بھی جیت کے آئیں گے، ملیر بھی جیت کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اگلا میئر بھی کراچی کا بنائیں گے۔ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاکستان کا بھلا کرے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ شکریہ۔ جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سندھ کے جنرل سیکریٹری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف کے بہت ہی قابل اعتماد ساتھی، سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ساتھیوں اور دوستوں، ہم نے اس پروگرام کا اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں میرے ساتھ 2 اور دوست نظامت کے فرائض انجام دیں گے۔
اب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب حبیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں، اور یہاں تک میری ذمہ داری ختم ہوتی ہے میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو یہاں تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کراچی ڈویژن کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میں تمام دوستوں کو کہ جو کراچی کے 7 اضلاع سے یہاں تشریف لائے، تمام ونگز کے دوست جو یہاں تشریف لائے، ان سب کو میں ان کے ساتھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کراچی کے کارکنان کی جانب سے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا کہ جو یہاں تشریف لائے ہماری دعوت پر، محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب احسن اقبال صاحب جو باہر سے تشریف لائے، اور ہمارے احسن اقبال، ہمارے زبیر صاحب ہمارے شہر کے رہنما ہیں، وہ بھی ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، اور آج کا یہ ورکر کنونشن سندھ کے صدر جناب سید شاہ محمد شاہ کی زیر صدارت جاری ہے۔ اب میرے دوست جناب حبیب الرحمان صاحب اس پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس کے بھرپور جو ہے ڈسٹرکٹ کماری کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکروں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حد العزیز اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے سچے سپاہی، جن کے خلاف اس نااہل حکومت نے ان کے خلاف جو غداری کا مقدمہ بھی قائم کیا، مگر انہوں نے بے شمار تکالیف کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کے ساتھ، ان کے جھنڈا، ان کا ویژن، ان کی سوچ اور ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے۔ میں اب بلانے جا رہا ہوں آپ کے بھرپور نعروں میں، آپ نعرے لگائیں اور جوش اور غلغلے کے ساتھ ان کا میرے قائد کا جو بیانیہ ہے کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ اب میں سلار سندھ اور میاں قائد کے بہادر ساتھی پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر سید شاہ محمد شاہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ کے بھرپور تالیوں میں دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا۔ تھوڑا ساتھی پکڑا گیا بچے کیمرہ خراب ہو نا عارض تو نہیں خراب ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شاہد خاقان عباسی سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، اور جناب احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون، محترم جناب زبیر احمد سابق گورنر سندھ، ترجمان میاں محمد نواز شریف، ترجمان مریم نواز، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے روح رواں جلسے کے منتظمین، جنہوں نے اس جلسے کو سجایا ہے، جنہوں نے اس کنونشن میں کام، سب کو مبارک ہو، سب کو خراج تحسین، سب کو میری طرف سے سلام۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے جگہ لوں گا، میں صرف آج کی بات کروں گا۔ آج کا دن پاکستان کا، احسن اقبال صاحب، آج پاکستان کا دن سیاہ ترین دن ہے، سیاہ ترین ہے، 9 اگست کا دن ہے، اچھا